اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ اردو گرامر میں آج ہم نے ایک اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے بورڈ پیٹرن اردو پیپر جماعت نہم، جو SLO کی بنیاد پر ہے، یعنی جو آئندہ پیپر ہے وہ کس طرح آئے گا۔ یہ پیپر پہلی ہی اس طرح آ چکا ہے، لہٰذا اس حوالے سے آپ پوری تفصیل یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا اردو کا جو پیپر ہے بورڈ پیٹرن کے مطابق وہ انہی اجزاء پر مشتمل ہے، جیسے اس کا پہلا حصہ جسے ہم حصہ الف کہتے ہیں، حصہ الف میں کثیر انتخابی سوالات ہوتے ہیں یا کثیر الانتخاب سوالات پر مبنی یہ حصہ ہوتا ہے۔ یہ کل 5 MCQs ہوتے ہیں جن کو MCQs کہتے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات۔ اس کے 15 MCQs یہ ہوتے ہیں اور 15 نمبروں پر یہ مشتمل ہوتا ہے اور اس کے لیے مخصوص وقت ہے 20 منٹ۔ لہٰذا 20 منٹ کے اندر یہ حصہ مکمل کر کے ممتحن کو حوالہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے جس کو ہم حصہ B کہتے ہیں، حصہ B 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو آپ کوسچن نمبر 2 بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں سے جو کوسچن نمبر 2 ہے اس میں حصہ الف ہے وہ تفہیم ہے، یعنی عبارت کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، ایک بار دی جاتی ہے، آخر میں اس کے 9 سوالات دیے جاتے ہیں اور ان 9 سوالات میں سے 8 سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں اور اس کے کل نمبر ہوتے ہیں 16۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ مرکزی خیال پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ بھی 2 سوالات ہوتے ہیں، یعنی ایک نثری سبق کا مرکزی خیال ہوتا ہے اور ایک نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے، اور ہر ایک کے 5 نمبر ہوتے ہیں، یوں اس کی کل نمبر ہوتے ہیں 10۔ اور اس کا جو جیم حصہ ہے یعنی تیسرا حصہ ہے کوسچن نمبر 2 کا، وہ ہے مختصر سوالات۔ یہ 5 سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، کل 6 سوالات ہوتے ہیں، 6 سوالات میں سے 5 سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، اور یہ حصہ اکثر گرامر کا ہوتا ہے، لہٰذا گرامر پر فوکس ہونا ضروری ہے، اور اس کے کل نمبر ہوتے ہیں 10، یعنی ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ یوں حصہ B مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حصہ جیم شروع ہوتا ہے جس میں کل 4 سوالات ہوتے ہیں اور اس کی تفصیل آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 جو ہوتا ہے وہ ہے پیراگراف کی تشریح، یعنی پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور اس کے کل نمبر ہوتے ہیں 6، یعنی اس پیراگراف کی تشریح کی کل نمبر 6 ہوتے ہیں۔ اسی طرح نظم کی تشریح کوسچن نمبر 4 ہے اور یہ بھی 2 اجزاء دیے جاتے ہیں نظم کے، ان میں سے ایک جز کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور اس کے نمبر بھی ہے 6۔ اسی طرح غزل کی تشریح یہ کوسچن نمبر 5 ہے اور یہ بھی 2 اجزاء دیے جاتے ہیں، یعنی غزل کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جز کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور اس کی نمبر بھی ہے 6۔ اور 6 نمبر سوال یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ہے درخواست، ایک ہے خط اور ایک ہے مکالمہ، اور ان تینوں میں سے اکثر 2 دیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک سوال کے جواب لکھے، یعنی اگر درخواست اور خط یہ دونوں دیے جائے تو ان میں سے درخواست یا خط لکھنا ہوتا ہے، یا درخواست مکالمہ دیا جاتا ہے یا خط مکالمہ دیا جاتا ہے، تو ان تینوں میں سے 2 دیے جاتے ہیں اور ان 2 میں سے ایک کا جواب دیا جانا ضروری ہوتا ہے، یعنی یا خط لکھنا ہوتا ہے یا مکالمہ یا درخواست، اور اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں 6۔ تو یوں کل اجزاء کتنے ہیں اور کل نمبرات کتنے ہیں آپ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حصہ الف کے 15 نمبر ہوتے ہیں، حصہ B کے 36 نمبر ہوتے ہیں اور حصہ جیم کے 24 یعنی 24 نمبر ہوتے ہیں، اور یہ کل ملا کر 75 یعنی 75 مارکس بنتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اردو پیپر جماعت نہم کے لیے بورڈ پیٹرن کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے پھر میں تفصیلی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ ایک ایک سوال کس طرح ہم حل کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔